اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے؟ وہ تو اس کو تو حضرت جی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں نا، اس کو تو وہ نظر آ رہا ہے، اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے؟ بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے، بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے، اس کا وکھری ایک جہاں ہوتا ہے، یہ اس کو نہیں پتا اور نہ اس کی باتوں میں آنا ہے انشاءاللہ۔ میرا ارادہ بن رہا ہے کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہے اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے۔ منوس تجھے کیا پتا داتا حضور ہے کیا؟ تیرا باپ یہاں دین لے کے آیا تھا، وہی آیا تھا غزنی سے لے کے، یہاں شجر اسلام تیرے دادے نے نہیں بویا، بابے نے بویا۔ تجھے کیا پتا سلطان الہند کیا ہے منوس آدمی؟ تو کیا جانے با یزید کیا؟ با یزید کا اگر پوچھنا ہے تو اقبال سے پوچھ جا کے۔ وہ اقبال کہتے ہیں شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقابت۔ تجھے کیا پتا بابے ہوتے کیا ہیں؟ تجھے کیا پتا با یزید کہتے کس کو ہیں؟ تجھے کیا خبر جنید کس ہستی کا نام ہے حضرت؟ اس لیے اس کی بات بھی نہ سنا کرو حضرت، وہ بھی دل میں شک ڈال دے گی حضرت۔ اور انشاءاللہ بس میں توفیق مانگ رہا ہوں اپنے اللہ سے، بڑی جلدی میں نے انشاءاللہ اس کا رد شروع کرنا ہے۔ ایمی بکواس کر رہا ہے اپنے کمرے میں بیٹھ، یا تو بلانا ہم سب کو کبھی، تو اسی طرح چلا نہ لائف، تو پھر تو بات کر با یزید، پھر ہم تجھے بتاتے ہیں با یزید ہے کیا۔ یہ کیا ہوا؟ تیرا کمرہ، تیرا کیمرہ، تیرے ہی لوگ، تیری کتابیں، تیری باتیں، کسی دن ہمیں بھی بلا نا، تو اسی طرح لائف چلا نا بھائی، تو پھر باتیں ہوتی ہیں۔ پھر تو بھی بتا با یزید اور میں بھی بتاؤں با یزید کیا ہے، پھر تو بھی بتا حضرت داتا صاحب کیا، پھر میں بھی تجھے بتاتا ہوں داتا صاحب کیا ہے۔ تیری اپنی دنیا، تیری اپنی باتیں، یہ کیا حضرت ہوا؟ اس لیے میرے دوستو آپ بھی تھوڑا آپ بھی فیصلہ دیکھو نا حضرت۔ وہ کیا بھائی، اگر وہ اتنا ہی حق پہ ہے تو کیوں ڈرتا ہے؟ ہم نہیں گنے لے کے جائیں گے اور ہمیں گن کی لوڑ ہی نہیں، ہم تو درود والے ہیں حضرت، ہم نہیں برود والے حضرت، ہمارا درود ہی ہمارا برود ہے حضرت، ہمیں نہیں لوڑ کوئی بھی حضرت۔ ہاں بلائے نا حضرت، اگر وہ اتنا ہی سچا ہے، اگر اس کو اتنی سیاستہ پہ عبور ہے تو اللہ کا شکر ہے۔ کیا امام احمد رضا خان نے سیاستہ نہیں پڑھی تھی؟ تو وکھری پڑھا ہے سیاستہ جا کے، انہوں نے بھی پڑھی تھی، اللہ کا شکر ہے ہمارے امام نے بھی۔ تو یہ عجیب تماشبینی نہیں ہے حضرت جی۔ اور اصل میں لوگوں کا بھی تھوڑا مزاج بن گیا ہے کہ باطل کو جلدی تسلیم کر لیتے ہیں حضرت۔ بات اتنی جلدی نہیں ہے حضرت جی، دیکھو اللہ کا شکر ہے، یہ دیکھو نا، یہ حضرت باجدید بستامی کا شمار تابعین میں ہے۔ آپ نے مولا علی کی زیارت کی اپنے بچپن میں، آپ کو مولا علی کا تھاپڑا ہے حضرت جی، اب حضرت باجدید کو۔ تو اگر چلو 100 نکال دیا تو کیا 1300 سالوں سے دنیا باطل پہ تھی؟ آج تو اقوالا جام پڑا ہے کہ تو لگا ہے باجدید بستامی کے خلاف بکواس کرنے ہیں۔ 1000 سال داتا حضور کو آگے تو بوتا ہی ہے، کیا تجھے زیادہ دین آ گیا؟ سلطان الہند وہاں کھڑے ہو کے سروڑ کر کے کہہ رہے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، تجھے کیا نظر آ گیا الو کے پٹھے؟ تو بہرحال یہ جو ہے نا، کتابیں پڑھا کرو حضرت جی، خود دیکھا کرو کہ ہمارے بڑے تھے کیا ہے۔ جتنی باتیں انہوں نے 4 منٹ میں کہی ہیں، کوئی ایک بات بھی ان کی ٹھیک نہیں ہے۔ اپنی طرف سے باتیں میرے اوپر تھوپی انہوں نے، اور انہوں نے وہی جو بات لے کے آئے نا کہ جی وہ ہمارے بابوں کے خلاف بولے گا تو ہم پھر جواب دیں گے، بابوں کا ہم دفاع کریں گے، اسے بتائیں گے کہ ہمارے بابے کون ہیں۔ سر میرے سے زیادہ کسی کو نہیں پتا آپ کے بابے کون ہیں، آپ کے بابوں کو بھی پتا نہیں تھا کہ وہ کیا تھے، اور آپ ماننے والوں کو بھی نہیں پتا کہ وہ کیا کر کے گئے ہیں آپ کے ساتھ، ہمیں آپ بتائیں گے۔ اور اپنا علمی لیول یہ ہے ان کا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی باجدید بستامی جو تھے یہ تابعی تھے۔ جس شخص کو یہی نہیں پتا کہ باجدید کب پیدا ہوئے کب فوت ہوئے، وہ ہمیں علم سکھائے گا۔ باجدید بستامی 191 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اور آخری صحابی جو فوت ہوئے ہیں وہ 110 ہجری میں ہوئے ہیں۔ آخری صحابی کے فوت ہونے کے 80 سال کے بعد باجدید بستامی آلموسٹ پیدا ہو رہے ہیں، تو وہ تابعی کہاں سے؟ اور بھی خالی تابعی پہ بھی اکتفا نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ مولا علی کا تھاپڑا ہے۔ تو سر مولا علی تو 40 ہجری میں شہید ہو گئے تھے، تو کتنا بڑا نہ روحانی نہیں نہیں شاہ جی ڈنڈی نہیں مارنی، روحانی طور پہ کوئی تابعی نہیں بنتا، تابعی کی ڈیفینیشن نہیں ہے، اور یہ خام خواہ ایک جھوٹا دفاع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صرف اس بندے کا آپ علمی لیول دیکھ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے، اور پھر وہ اس میں کہہ رہے ہیں میں اللہ سے توفیق مانگ رہا ہوں کہ میں ان کا جواب ریکارڈ کراؤں۔ آپ اللہ سے توفیق اس بات کی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اور صراط الذین انعمت علیہم آپ کے بابے نہیں،
وہ صحابہ اور اہل بیت جو ڈیفینیٹ ہیں، یا اس کے بعد صحیح العقیدہ مسلمان، ورنہ تو بریلویوں کے بزرگ دیوبندیوں کے نزدیک مشرک ہیں، دیوبندیوں کے بزرگ بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول ہیں، تو وہ آپ والے نہیں. تو وہ ماشاء اللہ تعالیٰ بڑے فخر کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جی جناب وہ تابی تھے، تھاپڑا اس کو پتہ نہیں تابی کے بارے میں بول رہا ہے، اور اپنا انہوں نے مجھے جواب ریکارڈ کروانا ہے. یہ ان لوگوں کا علمی لیول ہے. اور کہتے ہیں ہمارے بابوں کے بارے میں بولتا ہے. میں نے واللہ میری آپ پرانی سے پرانی بھی کوئی ویڈیو اٹھا لیں، 2012 میں نے ویڈیو پہلی ریکارڈ کروائی تھی، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ، مسئلہ نمبر 71B. اس میں بھی آپ دیکھیں میں نے سٹارٹ اس سے لیا تھا، میں بزرگوں کو کچھ نہیں کہہ رہا، ان کی کتابوں پہ بات کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے بزرگوں نے لکھی ہوں، ہو سکتا ہے نہ لکھی ہوں. یہ جان بوجھ کے بزرگوں کو بیچ میں لے کے آتے ہیں تاکہ گیم خراب کرنے کی کوشش کریں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگوں کے روب کی وجہ سے ہمیں دبا لیں گے. نہ بھول جاؤ. تو آڈے کسی بزرگ دی سانو دوست نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے مقابلے پہ تو بڑے سے بڑا صحابی بھی آ جائے تو قرآن کا فتویٰ سن لیں. سورۃ البقرہ میں ہے لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. یہودی بگاڑتے تھے اس چیز کو، راعینا اے ہمارے چرواہے. صحابہ اکرام کہتے تھے نا راعینا یا رسول اللہ ہماری رعایت کریں، میں بات سمجھ نہیں آ رہی. تو اللہ نے فرمایا یہ لفظ ہی چھوڑ دو تم جس کو یہودی بگاڑتے ہیں. کسی صحابی نے کہا کہ یا اللہ ہم نے تو نہیں بگاڑا، لیکن اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت کی حفاظت کرنی ہے. فرمایا وہ لفظ ہی چھوڑ دو جس کو بگاڑا جاتا ہے. تم کہا کرو انظرنا، یا رسول اللہ ہمارا انتظار کریں، نظر کرم فرمائیں، ہماری بات سنیں، اپنی بات کو ریپیٹ کر دیں. اور اس سے بھی بڑھ کے سورۃ الحجرات کی جو آیات ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی علیہ السلام کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، اور ان کے ساتھ ویسے گفتگو نہ کرنا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو. اور یہ آیت پتہ ہے کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ بابے تے شاہی کوئی نہیں. یہ آیت نازل ہوئی ہے ابو بکر اور عمر کے بارے میں رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام. صحیح بخاری میں اس کا شان نزول موجود ہے. عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں کہ مجھ سے خود عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی، اور وہ کہتے ہیں قریب تھا کہ مخلوق کے دو بہترین لوگ تباہ و برباد ہو جاتے، یعنی ابو بکر اور عمر، جب رسول اللہ کی موجودگی میں وہ آپس میں جھگڑ پڑے اور ان کی آواز بلند ہو گئی. نبی علیہ السلام سے نہیں جھگڑے، آپس میں. اور پھر انہوں نے یہ سنایا کہ ایک قبیلہ مسلمان ہو کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا، تو آپ کی مبارک عادت تھی کہ آپ قبیلے کا کوئی ایک امیر مقرر کرتے تھے تاکہ بعد میں کمیونیکیشن کر سکیں. تو سیدنا ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ یہ بندہ مناسب ہے. حضرت عمر نے کہا یہ نہیں یہ ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ ابو بکر آپ ہر معاملے میں میری مخالفت کرتے ہیں. اس پہ وہ تلخ کلامی ہوئی، آپس میں جھگڑ پڑے، آواز تھوڑی سی بلند ہوئی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات نازل کی کہ نبی کی آواز سے آواز بلند کی تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، یعنی توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی. خبر ہو تو بندہ توبہ کرتا ہے نا. تو عبداللہ ابن زبیر کے الفاظ ہیں کہ اس کے بعد حضرت عمر اتنا آہستہ بولتے تھے کہ حضور کو آواز ہی سنائی نہیں دیتی تھی. آپ کہتے تھے عمر اونچا بولو. اور پھر جب یہ ادب کا رویہ دیکھا تو اگلی آیات نازل ہوئیں، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. اور یہ آیت آج بھی روضہ شریف کے اوپر لکھی ہوئی ہے، جالیوں کے اوپر، کیونکہ آج بھی کوئی شخص وہاں اپنی آواز بلند کرے گا تو اس کے مال برباد ہو جائیں گے. یہ بابوں کی دھونس ہمیں دیتے ہیں، ان کے ناموں کی دھونس دیتے ہیں. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ بابوں نے، ہم نے کہا کتابوں نے، کتابوں میں یہ لکھا ہے. آپ کا دعویٰ ہے یہ کتابیں انہی کی ہیں، تو سر بھگتو پھر دو اپنی پبلک کو جواب. مجھے کہتے ہیں جی بلا نا جی تو تیرا کیمرہ تیرے لوگ، سر میرے نہیں، یہ سارے تو ہٹے سن جے میرے کو آگے نے نا، میرے کی تو یہ سارے تو ہٹے سن، تیرا کیمرہ تیرے لوگ تیرا کمرہ. سر آپ اپنی پبلک کو بتائیں، مجھے کیوں کہتے ہیں؟ اپنی پبلک کو سیٹسفائی کریں. ہم تو صرف آپ کی پبلک کو ہی بتا رہے ہیں کہ آپ کی کتابیں، آپ کے بزرگ، آپ کے پرنٹنگ پریس یہ کچھ لکھ کے گئے ہیں.